أشهد أن لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے، ہر سال تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دیتا رہتا ہوں، حساب رکھتا ہوں، زکوٰۃ کو مؤخر کرنا کہیں گناہ تو نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا اور ایک ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ جب فرض ہو گئی سال گزرنے کے بعد تو اس کا حساب کر کے مقرر کر کے رکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد جو وقت ملے آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور آپ کی طرف سے سستی غفلت نہ ہو، بس جتنی گنجائش ہو آپ زکوٰۃ دیتے رہیں، تو تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر انسان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور حساب بھی نہ کرے اور اس کو ٹالتا رہے تو تب گناہ ہوگا۔ اگر حساب کو لکھ کر رکھ لے کہ بھی اتنا سونا ہے، اتنے پیسے ہیں، میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہوگی، اب میں آہستہ آہستہ دیتا رہوں گا جتنی اللہ توفیق دے گا، تو انشاءاللہ اس تاخیر سے پھر گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ اشراق نماز کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر اسی جگہ بیٹھنا ضروری ہے، اور اگر گھر آ کر پڑھ لیں تو اشراق ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشراق کی نماز پڑھنے کا الگ ثواب ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے رہنا اشراق تک اس کا الگ ثواب ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا اور گھر جا کر یا سیر کرنے چلا گیا، واک کر کے میدان میں، پھر اس کے بعد اشراق کا وقت ہوا، اشراق کی نماز پڑھ لی، تو اس کو اشراق کی نماز کا ثواب مل گیا۔ البتہ وہ جو حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، تو وہ 2 رکعت اشراق کی ادا کرے۔ اب جامع ترمذی میں حدیث یہ ہے کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ اسی وقت ہے جب وہ فجر کی نماز سے لے کر اور اشراق تک وہاں بیٹھا رہا ہو۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ جی اب میں اٹھ کر مسجد سے آ گیا ہوں، اب اشراق کی نماز ہی میں نہیں رہی، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کی وراثت میں ایک بینک کا لاکر جس میں زیورات ہیں وہ بھی ہے، جو شخص اور اس کی چھوٹی بیٹی کے نام پر ہے۔ اس شخص کے وارثان میں اس کی بیوی فلاں فلاں۔ اب لاکر کے معاملے میں اس شخص کی بیوی اور چھوٹی شادی شدہ بیٹی کا موقف یہ ہے کہ وہ سارا زیور اس شخص نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے لیے خریدا تھا اور الگ الگ رکھ دیا تھا۔ اب وہ وراثت میں ہوگا کہ نہیں؟ تو اب وہ زیور کے شرعی وارثان میں کون شامل ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے بہت اہم مسائل ہیں۔ اس میں ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ صرف نام کر دینے سے اس بچے یا بچی کا زیور نہیں ہو جاتا۔ نام کر دینا اور چیز ہے، ملکیت میں، قبضے میں مالک بنا دینا اور چیز ہے۔ یہ عام رواج ہے، میں نے بیوی کے نام رجسٹری کر دی گھر کی، مالک نہیں بنایا، بیوی کو اختیار نہیں دیا چاہے تم اس گھر کو بیچو یا نہ بیچو، صرف نام کر دیا، یہ وراثت ہے اور یہ وراثت میں تقسیم ہوگی۔ ہاں اگر زندگی میں بیوی کے نام رجسٹری کر دی اور کہا کہ تم مالک ہو اس کی بس، اور تم بیچو خریدو جو بھی چاہے کرو بس، ٹھیک ہے، اب یہ وراثت میں نہیں ہوگی، اب یہ بیوی کی ہے۔ تو صرف نام کر دینا کہ یہ زیور جو لاکر میں رکھا ہے یہ بیوی کے نام، چھوٹے بچوں کے نام میں لے کر کے رکھا ہے، یا گھروں میں خواتین بچوں کے نام کر کے زیور الگ رکھتی ہیں، اس سارے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے بیوی پر۔ یہ سب نام کیا ہے۔
ہاں آپ نے بیٹی کو زیور دیا اور دینے کے بعد کہا بیٹا یہ تو مالک ہو، تمہارا قبضہ ہے، بیچو خریدو جو بھی چاہے کرو، یہ ہمارا نہیں ہے، بس اب وہ وراثت میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دو باتوں میں الگ الگ، صرف نام کر دینے سے مالک نہیں ہوتا جب تک کہ قبضے میں نہ دیا جائے۔ قبضے میں دے دیا اب وہ وراثت میں نہیں ہوگا، صرف نام کیا تھا، قبضے میں نہیں دیا تھا، باپ مر گیا، اب وراثت۔ اور ان چیزوں کو دین کے اعتبار سے بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ جھگڑے صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان دین پر نہیں چلتا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو مسئلہ بتایا جا سکے۔ بہت آسان سی بات ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت غیر مؤکدہ، پڑھ لے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت غیر مؤکدہ، پڑھ لے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ اور نفل نماز کی جماعت کرانا خلاف سنت ہے، نفل نماز کی جماعت کرانا خلاف سنت ہے۔ اب آپ جواب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ ایک سنت غیر مؤکدہ کام کو خلاف سنت طریقے سے کیا جائے تو ثواب کہاں ملے گا؟ ایک سنت غیر مؤکدہ کام کو خلاف سنت طریقے سے کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کرانی چاہیے۔ اور آگے انہوں نے سوال لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف بھیجنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور جو لوگ صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ لیٹ کر بھی بھیج سکتے ہیں صلاۃ و سلام۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا نا کہ لیٹ کر صلاۃ و سلام پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اور جو لیٹ کر نہیں صلاۃ و سلام پڑھتا نا وہ مسلمان نہیں ہے، اب یہ بدعت ہو جائے۔ میں نے کھڑے ہونے کی بات نہیں کی، میں نے لیٹ کے کی بات کی، غیر فرقہ وارانہ بات سے۔ لیٹ کر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر کسی دن آپ نے فتویٰ دیا نا کہ آپ لیٹ کر نہیں پڑھتے درود شریف، آپ مسلمان نہیں لگتے، بس یہ بدعت ہو جائے۔ بدعت ہمیشہ جائز کام ہوتا ہے، تو صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز ہے، بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، لیٹ کر پڑھنا بھی جائز ہے، چلتے پھرتے بھی جائز ہے، لیکن اس جائز کام کو آپ نے فرض اور واجب کہا، بدعت ہو گئی۔ اس لیے بڑے آسان سا جواب ہے۔ ایک صاحب نے کہا میری والدہ 4 مہینے پہلے انتقال کر گئی ہیں، خواب میں جب بھی ملتی ہیں پریشان ہوتی ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ جی والدین جب انتقال کر جائیں تو ان کے لیے ایک دعا تو قرآن مجید میں ہے جو زندگی میں بھی کرنی چاہیے اور وفات کے بعد بھی کرنی چاہیے، اور وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا۔ تو ایک تو دعا رحمت کی اور ایک مغفرت کی۔ جس طرح ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو اب دوا چاہیے، اب کھانا چاہیے، اب پانی چاہیے، اب ان کو ڈاکٹر پہ لے جانا چاہیے، ہم جس طرح زندگی میں ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ سوچنا چاہیے اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اب ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مغفرت اور ایک اللہ کی رحمت۔ چنانچہ دعا بھی سکھائی، اب والدہ کے لیے دعا کیا کریں، اللہم اغفر لہا وارحمہا، والد ہو مرد ہو ان کے لیے اللہم اغفر لہو وارحمہ، آسان سی دعا ہے، اس میں دونوں ضرورتیں ان کی پوری ہو گئی۔ اللہم اغفر لہو وارحمہ، اے اللہ ان پر مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، 2 چیزوں کی ضرورت ہے بس۔ ایک صاحب نے کہا کیا صدقہ فطر مسجد کی تعمیر میں دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے صدقہ فطر، زکوٰۃ، کفارے وغیرہ کی رقم، یہ چیزیں مسجد میں نہیں دی جا سکتی، اس میں کسی انسان کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف بتائے ہیں،
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 ہو گئے. ان 8 کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ صدقہ دینا، صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں. لہذا مسجد میں صدقہ فطر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کو کوئی مالک نہیں ہوگا. ایک صاحب نے کہا عورت کا خاوند فوت ہو گیا، عورت دوسری شادی کر لی، جنت میں یہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ رہے گی یا دوسرے خاوند کے ساتھ؟ جی، اصل میں ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں نا، ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کیسے کرے گا، اور جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کو کہ ہم بے فکرے. حالانکہ ہر بیوی کو کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے شوہر ملے، اور اللہ قادر ہے کہ وہاں ایک ہی شوہر کو وہ دونوں بیویاں دے دیں. کتنا آسان حل ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بھی نہ سوچیے گا کہ بڑی مشکل سے بیوی سے جان چھوٹی، آخرت میں پھر وہی ملے. یہ بھی نہ سوچیے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور عرض کیا، یا جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ بوڑھی عورت نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ تھوڑی سی ذرا پریشان سی ہونے لگی فکر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورۃ الواقعہ کی 2 آیتیں پڑھ دی. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو جوان بنا کر داخل کریں گے. لہٰذا بوڑھی عورت، بوڑھا مرد جنت میں نہیں جائے گا، بڑھاپے کی حالت ہے، وہاں جوان ہو کر جائے گا انشاءاللہ. ایک شخص کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ اپنے مکان بیچنے کا سودا ہوا. رشتہ دار نے اس شخص کو بیانہ دے کر مکان کا قبضہ یہ کہہ کر گاہکوں کو دکھایا. 4 ماہ کی مدت گھر بیچنے کی طے ہوئی، لیکن گھر نہ بک سکا. لیکن اس کا رشتہ دار گھر بیچنے کے لیے مزید وقت مانگتا ہے. اب اچانک علم ہوا کہ اس رشتہ دار نے مکان کو اپنی ملکیت میں ظاہر کر کے کرائے پر دے دیا ہے. تو ایسی صورت میں گزارش یہ ہے کہ صرف بیانہ دے کر، یعنی 50 لاکھ کا 1 کروڑ کا گھر ہے، اس میں 4-5 لاکھ روپیہ دے کر بیانہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بیع ہمارے لیے پکی ہو گئی. اس سے انسان مالک نہیں بنتا. جب مالک نہیں بنتا تو یہ بیانہ دینے والا اب کرائے پر نہیں چڑھا سکتا، ناجائز. اور اگر چڑھا دیا اب یہ سارا کرایہ واپس دے اس کو، مالک کو، اصل مالک کو. یہ مالک ہی نہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ کسی معاملے کا پنچایت کے اندر بیٹھ کر کسی مفتی صاحب نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے مطابق عمل درآمد بھی ہو گیا. بعد میں کسی فریق کو علم ہوا کہ فیصلہ پورے شرعی اصولوں کے مطابق نہیں تھا، تو کیا یہ قل عدم قرار دیتے ہوئے مفتی صاحب سے دوبارہ از سر نو معاملے کا جائزہ لینے کا کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل. انہیں مفتی صاحب سے گزارش کر دیجیے کہ یہ شرعی اصول اس میں پورے نہیں ہوئے. مفتی صاحب اس پر نظر ثانی کر کے فیصلہ دینا چاہیں شرعی اصولوں کے مطابق تو بالکل درست. ایک صاحب نے کہا کہ کسی مرد کا ہر لحاظ سے اپنی پسند کی جگہ نکاح نہ ہونے کے سبب اگر بد نظری پر قابو نہ پایا جا رہا ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ دوسرا نکاح کرنا یا اور بھی کوئی حل ہے اس کے علاوہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی پسند کی جگہ شادی کرتا ہے. ناپسند کوئی بھی قرآن مجید کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہ جو ناپسند لڑکی ہو اس سے شادی کر. اللہ نے تو یہی کہا جو پسند ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تمہیں عورتوں میں سے جو پسند ہو نا اس سے شادی کرو. اب یہ کہنا کہ وہ 100% میری پسند کے مطابق ہو تو پھر تو جنت میں سے حور بھی آئے گی تو اس میں بھی نقص نکالے گا کہ اس کے گلے میں سے جو پانی جا رہا ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. کیونکہ حور جب پانی پیے گی تو اس کی رگوں میں پانی پیتا ہوا بھی نظر آئے گا، اتنی نازک ہوگی. تو یہ جو انسان ہے یہ ناشکر ہے انسان. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ جو سوال ہے یہ ناشکری پر مبنی ہے. ناشکری پر مبنی. اللہ نے بیوی دے دی
صحیح سالم ہے، ایسی صورت میں ہم اس کے ساتھ گزارا کریں، جو باتیں ناپسند ہوں اس پر صبر کریں، جو پسند ہے اس پر شکر کریں، بس۔ اور یہ بتا دوں آپ کو، دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی لے آئیں، یہ بندہ اس میں عیب نکال کے چھوڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ آٹا گوندتے وقت ہلتی کیوں ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے، یہ آٹا گوندتے وقت ہلتی کیوں ہے؟ جیسے سانسیں بیچ میں سے نکالتی ہے نا عیب، عورتوں میں عیب، بہوؤں میں عیب نکالتی ہے، میں نے محاورہ بولا ہے۔ تو یہ انسان ناشکرا ہے، اور جب شکر پہ آ جائے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی۔ ایک صاحب نے کہا میرے سالے کے بچے اور سالے کے بچے آپس میں جھگڑتے ہیں، تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، بڑی کوشش ہے صلح ہو جائے لیکن وہ نہیں مانتے، کیا میں جھوٹ بول کر صلح کروا سکتا ہوں؟ اس کا جواب یہ کہ حدیث میں اجازت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے۔ جیسے جھوٹ کیسے بولا اس نے، 2 میں لڑائی ہو گئی تو یہ تیسرا جا کر اس کو کہتا میں اس کے پاس گیا تھا، وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا میں کسی وقت آؤں گا، اس کے شرمندہ بھی بہت زیادہ تھا، ٹھیک، وہ کوئی جملے کہتا ہے اچھے تو وہ اس کو دوسرے کو پہنچا دیتا ہے، تو جھوٹ بولا صلح کرانے کے لیے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا ایک شخص نے مجھ پر تہمت لگائی، وہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا، زندگی موت کا بس مسئلہ رہا، لیکن اب میرا اس کو معاف کرنے کو دل نہیں کرتا، تو روشنی ڈال دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ انسان کا دل نہیں کرتا معاف کرنے، اگر کر بھی دے تو دل سے وہ بات جاتی نہیں ہے، تو فائدہ کیا معاف کرنے کا، یہ لوگ سوچتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے اتنی بڑی تہمت لگائی، آپ کو بہت تکلیف دی، آپ زبان سے کم از کم یہ کہہ دیں میں نے اس کو معاف کیا، یہ تو بندہ کر سکتا ہے، پھر دل میں بوجھ رہ گیا، اس پر پکڑ نہیں ہے، یہ بندہ بری و ذمہ ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشی نے شہید کیا، اور جو ہندہ تھی انہوں نے کلیجہ چبایا، جگر کلیجے نکال کر منہ سے دانتوں سے چبایا، حدیث موجود۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ دونوں آئے الگ الگ باری باری، حبشی آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا۔ ہندہ آئی چادر لپیٹ میں کود کر اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب میرے سامنے آتے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی۔ اب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا، اب آخرت میں یہ بری و ذمہ ہو گئے، لیکن دل میں جو ایک بوجھ انسان ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے اس کو بندہ نہیں نکال سکتا، اس پر پکڑ بھی نہیں، لہذا اس بندے کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس کے خلاف زبان سے بات نہ نکالے، بس انشاءاللہ اللہ صبر دے دے گا۔ تو اس لیے زندگی میں بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے کم از کم زبان سے کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا، اور عمل کیا کرے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اس کے خلاف کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو، تو بس یہ تو آپ کے بس میں ہے نا۔ ایک صاحب نے کہا کہ سفر کے دوران اگر یہ پتہ ہو کہ 7 دن میں نے رہنا ہے تو اس وقت پوری نماز پڑھنی چاہیے یا سفر؟ جی اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کہیں ٹھہرنے کی نیت کرے تو پوری نماز پڑھے، 15 دن سے کم طے کر لیا، 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 11 دن رہنا ہے اور 77 کلومیٹر دور جا کے گیا ہے تو ایسی صورت میں سفر نماز پڑھنا واجب ہے، سفر نماز پڑھنا واجب ہے، 4 پوری نہ پڑھے سوائے امام کے پیچھے، اس لیے کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت 102 میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کیا کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کیا کرو، اس لیے نماز میں قصر کرنا مسافر کے لیے واجب ہے، چاہے آرام دہ سفر ہو،
پھر الواجب جی جی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 3 رکعت والی پوری پڑھیں گے۔ جی یہ انہوں نے پوچھا، بڑا اچھا سوال کیا۔ فرض نماز میں قصر کریں گے، سنتیں نفل ہو جاتی ہیں، اگر پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ جی جی اس کی مثال یہ ہے، انہوں نے پوچھا یہ، میں سوال دوہرا دوں، لاہور میں تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب روانہ ہوا، کہنے لگا میں سفر میں قصر ہی پڑھ لوں، جائز، یعنی وہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ شاہدرے سے پار ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس نے جانا تھا راولپنڈی، کہنے لگا میں سفر میں قصر پڑھ لوں گا، بالکل جائز، اللہ نے ایک سہولت دی، اسے وہ اختیار کر رہا ہے۔ جی 14 دن ریم بندے مزید آگے رہنے کا پھر جی بھائی صاحب نے سوال یہ کیا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 10 دن رہنے گیا، 10 دن رہنے گیا اسلام آباد میں ویزا لینے کے لیے، انہوں نے کہا بالکل 1 ہفتے میں ویزا لگ جائے گا، پھر اس کے بعد 4 دن اور ٹھہرا رہا، 14 دن تک ٹھہرا رہا، ابھی بھی یہ قصر کرتا ہے، پھر انہوں نے کہا 14 دن کے بعد نہیں، ابھی 1 ہفتہ اور بعد ویزا لگے، یہ اور 1 ہفتہ ٹھہر جائے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کا پروسیس مکمل نہیں ہوا، ابھی 1 ہفتہ اور رہے گا، تو یہ چاہے کئی مہینے اسلام آباد میں ٹھہرا رہے، قصر کرتا رہے، جب تک کہ 15 دن طے نہیں کرے، جس دن 15 دن طے کرے گا اس دن یہ مقیم ہو جائے گا۔ جی راستے میں امام کے پیچھے کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ مسافر ہے یا مقیم، جی کیا نیت کرے گا؟ جی وہ کوشش کرے اپنی جماعت کرا لے تاکہ اس اختلاف سے بچ جائے، اس کشمکش سے بچ جائے، جی اس کشمکش سے بچنے کے لیے اپنی جماعت کرے۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا اگر یہ 20 دن کی نیت کر کے کراچی گیا لاہور سے تو کیا قصر کرتا رہے گا؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، قصر کرے گا یا پوری پڑھے گا؟ 20 دن کی نیت کر کے گیا، پوری نماز پڑھے، مقیم ہو گیا، 15 دن سے مقیم ہو گیا، لیکن گیا تو تھا کراچی 20 دن کے لیے، ٹھیک، اور وہ پوری نماز پڑھتا رہا، لیکن کام 1 ہفتے میں ہو گیا یا واپس آنا چاہ رہا، بس اس نے جو ہی واپس آنے کی نیت کی پھر مسافر ہو گیا، جی یہ ایک شخص 15 دن کے لیے جاتا ہے لیکن وہ مقیم ہے، دوران سفر قصر کرے گا پوری نماز پڑھے گا؟ جی انہوں نے سوال کیا ہے، ایک بندہ لاہور سے پشاور جاتا ہے اور پشاور میں اس نے 2 ہفتے رہنا ہے، 15 دن، اس درمیان جو سفر ہے اس میں قصر کرے گا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ قصر کرے گا، درمیان میں وہ مسافر ہے، جب وہاں پہنچ جائے گا تو مقیم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ان کا بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی 14 دن رہا، بعد میں بحث کر لیجیے گا، مجھ سے فارغ ہو کر نہ پھر بحث کر لیجیے، جزاک اللہ۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سک رہا، آپ مجھے نہیں سمجھا سک رہے، تو اس کا علاج یہ کہ بعد میں اکیلے میں پوچھ لیجیے، سارا مجمع جو بیچارہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک صاحب نے جی یہ پورا ہو گیا۔ جی ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی 8 تراویح پڑھے تو اس کو 8 کا ثواب ہوگا، 12 پڑھے گا 12 کا ثواب ہوگا، تو اگر ہم 8 صرف پڑھتے ہیں تو بقایا 12 چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ اس تراویح سنت مؤکدہ ہے، تو باقی رکعتوں کے چھوڑنے کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اس کو 12 رکعتیں جو چھوٹ گئی ہیں وہ سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، 8 پڑھنے کا ثواب ہو گیا اس کو۔ جی بھائی صاحب نے پوچھا ہے، سوال میں دوہرا دوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے
کہ یہ پانی سے نہائے، ٹینکی کے پانی سے نہائے، اس میں ہمک آ رہی تھی، بو آ رہی تھی، تو کیا یہ پاک ہو گیا کہ نہیں، غسل ہو گیا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے بیچ میں ٹینکی میں پتے گر گئے، کئی مہینے ہو گئے ٹینکی صاف نہیں کی، اس میں کائی جم گئی ہے، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے بو آ رہی ہے، تو یہ تو ہے پانی پاک۔ اور اگر وہ بدبو نجاست کی تھی تو پھر ایسی صورت میں بدن پاک نہیں ہوگا۔ تو اب یہ معلوم کریں کہ ٹینکی کے اندر نجاست گری ہے یا پرانا پانی یا ٹینکی کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پتے وتے گر کے وہ اس کی بو آ رہی ہے، یہ تحقیق کر کے پھر اس پر عمل کریں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اس ملک میں پراپرٹی کے شعبے میں عام طور پر یہ رائج ہے کہ اگر دو فریقوں کے درمیان آپس میں کسی جائیداد کی خرید و فروخت کا سودا ہو، تو اگر جائیداد پہلے فریق کی تھی تو فریق دوم نے اسے خریدنے کا سودا کیا، بیانہ بھی دیا، اور اگر یہ رقم نہ دے سکے مقررہ وقت پر تو کیا وہ بیانے کا پیسہ واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ ہمارے ملک میں بڑا رائج ہے واقعی کہ 2 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ بیانہ دے دیا، اب آپ 6 مہینے کی مدت میں، سال کی مدت میں جو مقرر ہو گئے کہ آپ نے پیسہ دینا ہے، اگر نہ دیا تو یہ آپ کا بیانہ ضبط ہو جائے گا۔ قانون پاکستان کا یہی کہتا ہے کہ یہ قانون ہے، بیانہ ضبط ہو جائے گا، لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ بیانہ، یہ اس کو پیسے نہ دینا اس کا گناہ ہوگا، اس سودے کو مکمل نہ کرنے کا گناہ ہوگا، جو کچھ اس بیچنے والے کو نقصان ہوا اس کا گناہ ہوگا، لیکن یہ بیانے کی رقم اس کو واپس کرنی ہوگی۔ شرعی طور پر اس کو بیانے کی رقم واپس لینی ہوگی، یہ اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے کہا ایک خاتون شادی شدہ صاحب اولاد جس کو اس کی والدہ نے جہیز میں گھر دیا، تو نام تو والدہ کی ہے لیکن غالباً انہوں نے گھر کے کاغذات میں اپنے بعد اپنی اس بیٹی کو دینے کا کہا، بہرحال وہ گھر خاتون اس کے شوہر کی جانب سے نہیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ اگر تو نام کیا ہے نا صرف بیوی کی، مالک نہیں بنایا، مالک بنانا کہ تم چاہے بیچو چاہے رکھو، اتنا قبضے میں دے دیا، تو ایسی صورت میں پھر تو ہے بیوی کا۔ اور اگر صرف رجسٹری میں نام لکھا ہے اور قبضے وبضے میں کوئی نہیں دیا تو ایسی صورت میں یہ وراثت ہے اور وراثت میں تقسیم ہوگا۔ جی یہ کہتے ہیں کہ اپنے رمضان میں اپنے بیان کے اندر کہا کہ آپ سوالات جو ہے نا مفتی حضرات سے پوچھ لیں، تو آپ بھی تو عام طور پر سوالات کے جواب دیتے رہتے ہیں۔ جی میں مفتی نہیں ہوں، اچھا مفتی ہونا ایک الگ شعبہ ہے، ایک الگ تخصص ہے، ایک الگ اسپیشلائزیشن ہے۔ میں یہاں فتوے کا کام نہیں کرتا، صرف سوالوں کا جواب دیتا ہوں، فتوے میں حکم لگاتے ہیں۔ جہاں فتوے کی بات آتی ہے وراثت وغیرہ کے حصے اور فلاں وہاں میں کہتا ہوں مفتی حضرات سے پوچھیں۔ اگرچہ سارے مفتیوں جتنے بھی موجود ہیں اس وقت سب کا میں استاد ہوں، سب کو مسائل میں نے پڑھا ہے، ٹھیک، لیکن میرے پاس میرا وہ عہدہ نہیں ہے، میں مسائل بتاتا ہوں، فتویٰ نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھیے اچھی۔ اس لیے آج تک زندگی میں نے کبھی بھی کسی فتوے پر سائن نہیں کی، دستخط نہیں کی، آج تک کبھی کسی وقت، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر آپ مفتی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں کہ پھر میں بھی اسی طرح حکم لگاتا اور آپ کے لیے کوئی گنجائشیں نہ چھوڑتا، کوئی آپ کو راستے نہ بتاتا، کیونکہ مفتی حضرات اس بات کے پابند نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو راستے بھی بتائیں۔ اس لیے میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں تو آپ کو دائیں بائیں ساری صورتحال بتا دیتا ہوں۔ مفتی حضرات حکم لگاتے ہیں، یہ ہو گیا بس ٹھیک ہو گیا، اب مفتی صاحب کیا کریں؟ آپ دوبارہ مفتی صاحب سے پوچھیں کیا کرنا ہے، بات مکمل ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ عام طور پر یہ بات معروف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی،
لیکن آپ نے روایات میں آتا ہے کہ فلاں شخص کو بد دعا دی، کیا وہ روایت ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کو آپ نے بد دعائیں دی ہیں تو اس کا جی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو عتبہ کو بد دعا کی، فلاں پر بد دعا کی، فلاں پر بد دعا کی۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی وجہ سے نہیں دی، اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو بد دعا واقعی نہیں دی۔ وہاں تو انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچایا، اس پر بد دعا دی، اپنی ذات کی خاطر واقعی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ یہ حدیث میں ساری چیزیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہاں ایک شخص جو ہے وہ نفس اور شیطان سے جہاد نہ کرے اور بے دینی کی زندگی گزارتا رہے جی، اور آگے لکھا ہے کہ خود کہتا ہے میں نے جہاد کیا۔ جی جہاد ایک الگ عمل ہے، جہاد ایک الگ عمل ہے۔ ذاتی زندگی میں گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہ الگ ہیں، الگ ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر کوئی حافظ ہو تو وہ قرآن مجید سناتا ہے، سنتا ہے، سب چیزیں، وہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن باقی زندگی میں کوئی گناہ کے کام کرتا ہے اس کو اس کا گناہ ہو۔ ایک صاحب نے کافی زمانہ سوشل میڈیا پر نت نئے فتنے دین کے اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ پھیل رہے ہیں، تو کیا اہل حق تمام علماء امت کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کر چینل کھول کر ان فتنوں کا منہ توڑ جواب دیں؟ یہ الحمدللہ جن علماء کا یہ کام ہے وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں، علماء حق یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ کہنا کہ جی آپ کیوں نہیں کر رہے، یہ اس کا جواب پھر وہ آپ کہیں گے آپ یہ بھی تو آپ تصنیف و تعلیم دین کے مختلف شعبے ہیں، جس شعبے میں جو لگا ہوا ہے نا اس کو کام کرنے دیں، اس کو یہ کہنا نہ دیں آپ وہ والا کام کیوں نہیں کرتے۔ یہ بیماری ہے ہمارے معاشرے میں۔ کوئی تبلیغ میں لگا تو وہ کہتا ہے مدرسین بالکل بیکار۔ دیکھو 3-4 لڑکوں کو بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، باقی امت کو کلمہ نہیں آتا، اب وہ مدرسین کو گالیاں نکالتے ہیں۔ جو تدریس میں لگے ہوئے ہیں وہ تبلیغ والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جو تصنیف و تالیف میں لگے ہیں ان کو مدرسین برا بھلا کہنا شروع کر دیں، جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں ان کو مدرسین برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اور جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں وہ تبلیغ والوں کو اور مدرسین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بدترین بیماری ہے۔ اللہ کے بندو جس دین کے شعبے میں جو لگا ہوا ہے اس کو اللہ قبول کرے، تانا کیوں دیتے ہیں وہ فلاں شعبے میں کیوں نہیں؟ اب ایک خطیب ہے خطبہ دے رہا ہے، اب دوسرے عالم کو کہتے ہیں آپ کیوں نہیں جمعہ پڑھاتے ہو، آپ کیوں نہیں خود خطیب؟ وہ نہیں ہے خطیب، ایک خطیب کا کام ہے وہ خطیب ہے۔ یہ مولانا آپ اتنی خطیب خطبے دیتے ہیں، اتنے منہ چوچی بولتے ہیں، آپ اذان کیوں نہیں دیتے خود؟ وہ مؤذن کا کام ہے، وہ مؤذن کا کام ہے۔ اب تانا دینا کہ مولانا یوسف صاحب آپ اذان کیوں نہیں دیتے؟ اذان بھی آپ ہی دیا کریں۔ بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہمارے معاشرے کی، کہ دین کے جس شعبے میں جو بندہ لگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا، اور یہ شخص خود گناہ گار ہے۔ جو دین کے کسی شعبے میں لگا ہوا دوسرے شعبوں والوں میں لگے ہوئے کو برا بھلا کہہ رہا، یہ سب گناہ کا کام کر رہا ہے، سب گناہ کا کام کر رہا ہے۔ نہیں، جس شعبے میں جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو اللہ مبارک فرمائے، اللہ مبارک فرمائے۔ یہی حل ہے آج کل۔ ایک صاحب نے کہا کہ نافرمان و بدزبان بیوی کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ بیوی اپنے خاوند کی غیبت کرتی ہے، اپنے گھر بھی اور سسرال میں بھی، اور خاوند کے سامنے ایسے الفاظ بولتی ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھے۔ جی بالکل، بیوی اگر خاوند کے سامنے ایسے الفاظ بولے کہ زمین آسمان کانپ اٹھے، لیکن شوہر نہ کانپے، شوہر نہ کانپے، شوہر صبر کرے، برداشت کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے موسم آنے پر اچھا سا سوٹ لا کر دے، اس کی برائی بھی نہ کرے، اس کو اچھے کھانے کھلائے، اس کو راحت پہنچائے، انشاءاللہ وہ بندہ بن جائے گا۔ قطرہ قطرہ بھی کسی پتھر پر بھی گرے نا پانی کا، اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، اور اگر وہ نہ باز آئے کوئی بات نہیں، صبر کیجیے، اللہ اس پر اجر دے گا انشاءاللہ۔ بعض لوگ روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا تو گناہ گار ہے، بد زبان۔ جی، بد زبانی کی وجہ سے طلاق دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ انہی سے پھر دلیل بھی پوچھ لی۔
اب کہیں بعض لوگ دلیل میں دوں اس کے حق میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے ذہن میں رکھیے، بدزبان ہو، گستاخ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، سب چیزیں صبر برداشت. گھر کو بچائیے، گھر بسائیے، جو مشکل کام ہے. ایک صاحب نے کہا خامن اگر جائز بات سے منع کرے بیوی کو اور بیوی بات نہ مانے اور طلاق کا مطالبہ کرے بات پر، تو کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ناکام شوہر ہے، ناکام شوہر ہے. کہتے اگر جائز بات سے منع کرے بیوی کو اور بیوی بات نہ مانے گناہ، اس کو آپ کا کام صرف کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے منوانا نہیں تھا، منوانا ان کے ذمے نہیں تھا. آپ کے ذمے کہاں سے آ گئے؟ بیوی نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھا تھا، اس کو دوپٹہ بھی لا کے دے، اس کا خیال بھی رکھیں، اس کا نہیں پڑھتی نا. آپ کو نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی. آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کہا تھا، بار بار کہا تھا، کہتے رہتے تھے. آپ کا کام کہنا، اور جب ان باتوں میں بندہ پڑ جائے تو پھر زندگی نہیں گزرتی بالکل. جی کہا جاتا ہے ہمارے اس میں جو کہتے ہیں ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو گھر میں لے کے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، بچے بیٹے کو اور شوہر کو، کیونکہ اگر وہ خود وہ ہوگی کہتے گناہ گار ہوگی. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ جب وہ اس کو نیک کام کا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، نیک کام کا آپ کہتے رہیں گے، وہ آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہنم میں لے کر جائیں. بالکل یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ 4 مردوں کو بیوی جو ہے نا وہ جہنم میں لے کے جائے گی، وہ وہی ہیں جو اچھے کام کی تلقین اس کو نہیں کرتے تھے، اور جو اچھے کام کی تلقین کرتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیوی کچھ بگاڑ سکے اس کو. ایک صاحب کا زکوٰۃ کا بتا کر دینا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں شخص صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے. ضروری کمان نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. آپ اس کو ہدیہ کہہ کر دے دیں، تحفہ کہہ کر دے دیں، گفٹ کہہ کر دے دیں، لیکن شرط یہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، مستحق کو، بس یہ کنفرم کر لیں بس. ایک صاحب نے کہا اگر خاوند اپنی بیوی کو پردے کا حکم دے اور بیوی حکم نہ مانے تو خاوند گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ میں نے ابھی بتایا کہ آپ پردے کے لیے اس کو فضائل سنائیں، پردے کا ماحول بنائیں، بے پردگی میں جانے والی جگہوں میں نہ اس کو لے کے جائیں. اس کے باوجود وہ پردہ نہ کرے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، آپ نے اپنا کام کر دیا. لیکن اگر انسان ماحول بنائے نا اور پھر اس کو ایسے ماحول میں لے جائے جہاں دین کے احکام سننے، بزرگوں کے بیانات سننے، ٹھیک، اور ان کو کتابیں پڑھنے کے لیے دی جائیں پردے کی فضیلت کے بارے میں، انشاءاللہ اللہ سب کرے. ایک صاحب کہتے ہیں نان نفقہ کیا ہے؟ بیوی کے مطابق مرد پر فرض ہے کہ وہ بازاروں میں شاپنگ کروائے، ہوٹل میں کھانا کھلائے، مہنگا موبائل بیلنس دے، کاسمیٹک لے کر دے. کیا مرد ان چیزوں سے انکار کرے کہ نہ کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کو اچھا کھانا دینا مناسب، اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے دینا، اپنی استطاعت کے مطابق رہائش دینا، اپنی استطاعت کے مطابق، یہ شوہر پر فرض ہے. بیوی کا شوہر کے لیے کھانا پکانا بیوی پر فرض نہیں ہے. اب آگے اخلاقیات آ جائیں گی کہ آپ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کو کھانا پکا کر دیتی، وہ آپ کے کپڑے بھی دھوتی، ورنہ بیوی پر کپڑے دھونا بھی فرض نہیں ہے شوہر کے لیے. اس لیے فرض کیا ہے، آگے اخلاقیات کیا ہے وہ دیکھنی پڑے گی. تو اس لیے بیوی بازار میں شاپنگ کروائیں اپنی استطاعت کے مطابق، ہوٹل میں کھانا کھلا سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، مہنگا موبائل آپ لے کر دے سکتے ہیں، لے کر دے دیجیے، نہیں لے کر دیں گے گناہ نہیں ہوگا. کاسمیٹک زیب و زینت کے لیے چیزیں، میک اپ کے لیے چیزیں، اگر وہ شوہر کے لیے میک اپ کرنے کے لیے لیتی ہے تو یہ تو ثواب کا کام ہے. اور اگر گھر میں میلی کچیلی رہتی ہے اور باہر نکلتی ہے میک اپ کر کے، وہ گناہ کی بات ہے، وہ گناہ کی بات ہے. میک اپ کا سامان بھی لے کر دیں بیوی کو، لیکن کس کے لیے؟ شوہر کے لیے وہ تیار ہو، تاکہ شوہر بد نظری میں مبتلا نہ ہو، پھر بہت اچھا.
ایک صاحب نے کہا مکمل کالا سیاہ لباس پہننے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ آپ مکمل کالا رنگ پہن سکتے ہیں، لیکن اس سے خاص مہینے میں نہیں، باقی 11 مہینے میں بھی پہن لیجیے، جائز ہے۔ یہ کہنا کہ وہ روایت میں آتا ہے کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہوتا ہے، ٹھیک، وہ بعض روایات موجود ہیں، ٹھیک، لیکن دنیا کے اندر کیا کالے رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی چادر ہوتی تھی، کالی اونی چادر پہنتے تھے، ان کو کالی کملی والا اسی طرح کہتے ہیں۔ کالا رنگ منحوس نہیں ہوتا، خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ بھی تو کالے رنگ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کالی پگڑی پہنی، سفید کی ایک روایت بھی نہیں، کسی اور رنگ کی روایت بھی نہیں ہے، صرف کالے رنگ کی پگڑی باندھی، امامہ باندھا، تو کالا رنگ منحوس نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں رواج عرف میں ایک ایسی بات آ گئی کہ کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ غم کی نشانی ہوتا ہے، جی نہیں، وہ مخصوص فرقے کے نزدیک ہوتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہوتا۔ جی کالے رنگ کا جوتا بھی پہن سکتے ہیں۔ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں، اچھا سوال کیا ہے انہوں نے، کالے رنگ کا جوتا پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ہے وہ کالا ہے، اس لیے ہم کالا جوتا نہیں پہنتے۔ یہ بھی ایک فرقے کے نزدیک ہے، یہ بھی ایک فرقے کے نزدیک ہے، وہ کالا رنگ نہیں پہنتے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کالے رنگ کا جوتا بھی پہن سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا تصوف میں بیعت پیری مریدی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی تصوف میں بیعت سنت غیر مؤکدہ، آپ ساری زندگی کسی پیر سے بیعت نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بیعت کرنا سنت غیر مؤکدہ، آگے سے سنبھل کے بات سنیے گا، اور اپنی اصلاح کروانا فرض۔ جو کسی بزرگ سے اصلاح قائم کر کے، اپنی تعلق قائم کر کے اصلاح نہیں کرتا اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، وہ گناہ کی زندگی گزارتا۔ تو بیعت کرنا سنت، آپ ساری زندگی کسی بزرگ سے بیعت نہ کریں، کوئی گناہ نہیں، لیکن کسی نہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے گناہوں کو ختم کروائیں، کیونکہ انسان خود تشخیص نہیں کر سکتا، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا اس کو میں تکبر میں مبتلا ہوں، حب جان حب مال میں مبتلا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، غصے میں مبتلا ہوتا ہے، نفرتوں میں مبتلا ہوتا ہے، کینے بغض میں مبتلا ہوتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مبتلا ہوں، کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ تو جو بڑے بڑے ڈاکٹر یہ بھی اپنا علاج دوسرے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی شیوخ ہیں نا، یہ اپنا کسی اور شخص سے علاج کرواتے ہیں، ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ کہیں یہ بزرگی کے تکبر میں نہ آ جائیں، تقویٰ کے تکبر میں نہ آ جائیں، کہیں ان کے اندر بھی بیماریاں پیدا نہ ہو جائیں۔ تو ہمارے ہر بزرگ، ہر شیخ زندگی میں کسی نہ کسی شیخ سے تعلق رکھتے تھے اصلاح کے لیے۔ تو بیعت سنت غیر مؤکدہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اصلاح کروانا فرض ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک سائٹ آفس چلاتا ہوں جہاں میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، اکیلے پن کی وجہ سے اکثر شیطان حاوی رہتا ہے۔ جی اس کا جواب سائلنٹ آفس چلاتا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ آفس چلاتے ہیں اور آفس میں خواتین ہیں اور آپ اکیلے مرد ہیں تو ایسی صورت میں فوراً توبہ کیجیے، اپنے ماحول کو بدلیں، اپنی جگہ کو الگ کریں، تنہا اپنے آپ کو رکھ لیں تاکہ خواتین نہ ہوں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں الگ ایک ہی کمرے میں اکیلا آفس چلاتا ہوں، پھر شیطان مجھ پر حاوی ہوتا ہے، یعنی جو نجی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بزرگوں سے تعلق قائم کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آج کل مچھر وغیرہ مارنے کے لیے الیکٹرک ریکٹ استعمال کیے جاتے ہیں، یا وہ نیلی شعاع والے ڈبے ہوتے ہیں، وہ مسجدوں میں بھی دیکھا ہوگا، دفتروں میں۔ اصل میں جو نیلی شعاع ہوتی ہے اس میں خاص قسم کی ٹیوب لگتی ہے، آگے جالی ہوتی ہے، تو یہ جتنے مچھر کیڑے مکوڑے ہیں یہ اس نیلی روشنی کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو وہ جو جالی ہوتی ہے اس میں کرنٹ ہوتا ہے،
ایک مخصوص قسم کا کرنٹ ہوتا ہے جس سے وہ جو ہی اندر جاتے ہیں وہ جالی میں سے گزرتے تو کرنٹ سے وہ مر جاتے ہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا تحقیق کر کے کہ یہ جو جالی والے اور ریکٹ اور ڈبے لگے ہوتے ہیں نیلی ٹیپ والے، اس کے ذریعے نقصان دہ جانوروں کو، اس طرح کے کیڑے مکوڑوں کو مارنا جائز ہے۔ یہ جلانے کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھٹ دیکھا چینٹیوں کا، جہاں چینٹیوں کا گھر بنا ہوا تھا، تو وہاں کسی نے آگ لگا کر ان کو مارا ہوا تھا۔ تو حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے ذریعے تکلیف پہنچانا، عذاب دینا، یہ رب النار کا حق ہے، آپ انسان کا حق نہیں۔ انسان نہ کسی کو جلائے، تو جلانا نہیں چاہیے، لیکن وہ جو کرنٹ کے ذریعے مارنا ہے اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ موذی جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوائیوں کے ذریعے DDT وغیرہ اور پاؤڈر ڈال کے پڑیوں کو اور دیمک وغیرہ کو ختم کرنا زہریلے اجزاء سے، وہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں، تو کیا کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ مقرر کرنا دنیا کی زندگی کے بعد سمجھ نہیں آتا، جبکہ اللہ کی حقیقت غیب میں ہے۔ تو یہ ساری زندگی تو وہ اللہ کو نہیں مانتا رہا، ساری زندگی وہ اللہ کا انکار کرتا رہا، اب مجرم کو سزا دینا یہ بھی رحمت ہے، مجرم کو سزا دینا یہ بھی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تو جس وقت وہ خاتون کا ہاتھ کٹوا رہے تھے اس وقت بھی رحمت للعالمین، اور جب اہل عیینہ جو 8 افراد آئے تھے مدینے میں حملہ کر کے 2 صحابہ کو بھی شہید کیا اور اونٹنیوں کو بھی ہانک کر لے گئے اہل عیینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بندے بھیجے، ان کو پکڑ کر لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت محاربہ کے حکم کے تحت انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ ڈاکو کی سزا ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا نافذ کی، ان کے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کٹوایا، ان کی آنکھوں میں گرم کر کے نبی صلی اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گرم کر کے سلاخیں بھی پھروائی، کیونکہ انہوں نے صحابہ کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھیری۔ تو مجرم کو سزا دینا یہ رحمت کا تقاضا ہے، اور مجرم کو چھوڑ دینا، معاف کر دینا، رعایت کرنا یہ ظلم ہے، یہ رحمت کے خلاف ہے، بات مکمل ہوگی۔ اس لیے کافروں کو جو آخرت میں سزا ہوں گی یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ جی، جو عصر اور ظہر کے نماز جو 5 جماعت نماز ہوتی ہے اس میں مولانا صاحب جو ہے، جو بھی امام صاحب ہے، وہ آواز اونچی میں نہیں تلاوت کرتے، تو اس صورت میں ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور یہی کہ کہتے ہیں یہی سوال اس میں بھی ہے کہ جیسے کہ مغرب کی جو آخری وہ ہوتی ہے رکعت ہوتی ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب سری قرأت کر رہے ہیں، جہری قرأت نہ کر رہے ہوں، تو کیا ہم پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، چاہے آواز آئے یا نہ آئے، چاہے آواز آئے یا نہ آئے، خاموش رہیں غور سے سنیں۔ اس لیے امام وہ رکعتیں جن میں امام کی آواز آپ کو نہیں آ رہی، پڑھ تو رہا ہے، آپ خاموشی سے رہیں، ٹھیک، اور دل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان حضرات کے نزدیک امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو جو حنفی حضرات ہیں ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور شافعی اور حنابلہ کے نزدیک واجب ہے۔ تو جو شافعی حنبلی ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے حدیث، وہ کام کریں، اور جن کے جو حنفی حضرات ہیں وہ نہ پڑھیں۔ بس بات مکمل، دونوں بتا دیں، دلائل دونوں کے پاس ہے۔ جی، جو 5
نماز پڑھ رہا تو جلدی پڑھتا ہے, 60-70 سال اس کی عمر ہوتی ہے, وہ اپنے اپنے کو جوان بنانے کے لیے تو اپنے داڑھی یا بالوں کے رنگ بدلتا ہی رہتا ہے, جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اور میں خود اس کو پسند نہیں کرتا, کیا میں گنہ گار تو نہیں؟ جی, پہلے آخر کی بات انہوں نے سوال یہ کیا ہے, ایک صاحب تہجد پڑھتے ہیں لیکن 5 نمازیں نہیں پوری پڑھتے, تہجد پڑھتے اور پھر اپنے بالوں کو وہ کالا رنگ لگاتے ہیں جو کہ مکروہ تحریم نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر یہ صاحب کہتے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں دین نے یہ سکھایا ہے آپ گناہ سے نفرت کریں, گناہ گار سے نفرت نہ کریں. گناہ سے نفرت کریں, گناہ گار سے نفرت نہ کریں. لہذا آپ اس کی غلط بات کو غلط سمجھیں اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں. اگر اس انسان سے نفرت کریں گے تو ایسی صورت میں اب آپ گناہ گار ہوں گے. اس کی غلط بات کو غلط سمجھیں, اس کے لیے دعا بھی کریں. اب بندہ جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے, یا اللہ یہ گناہ میں مبتلا ہے, اے اللہ اس کو گناہ چھڑوا دے, پھر بندہ اسے نفرت نہیں کرتا. کیوں؟ جس کے لیے جس سے نفرت کرتا ہے اس کے لیے انسان کبھی دعا نہیں کرتا. لہذا کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو اس کے لیے دعا کرے, یعنی نفرت نہ کرے, اس کے گناہ کو گناہ سمجھے, بس بات مکمل ہو گئی. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کسی بزرگ سے اصلاح کروائیں, تو ہمیں بزرگ نظر ہی نہیں آتے, نظر ہی نہیں آتے. اس کے لیے بزرگوں کو دیکھنے والی عینک لگانی پڑے گی. اس کے لیے ایسی عینک لگانی پڑے گی جس سے بزرگ نظر آنے شروع ہو جائے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی میں آپ کو عینک بتانے لگا ہوں. ہاں, پھر آپ کو اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب بھی آپ کو اللہ کے ولی نظر آئے گا. ہر محلے کی مسجد کے امام صاحب اللہ کے ولی نظر آئیں گے. اور جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے اس کے, ابھی آپ نے سوال کیا مفتی صاحب عالم صاحب کہاں سے لے کر آئے, یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح, اصلاح کرنے والے کے لیے نہ مفتی ہونا ضروری ہے, نہ عالم ہونا ضروری ہے, نہ مفتی ہونا ضروری ہے, نہ عالم ہونا ضروری ہے, نہ حافظ ہونا ضروری ہے, نہ قاری ہونا ضروری ہے. بہت اچھی طرح یاد. ہم سب کے بزرگ, ہماری پہلی بیٹی حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ سے, تو حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ وہ عالم تھے. پھر اس کے انتقال کے بعد کراچی کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست خلیفہ بابا نجم احسن صاحب سے بیعت اصلاحی تعلق ہوا, اور وہ بیرسٹر تھے, وکیل کو آپ سمجھتے ہیں, اسے بیعت کر لیں, سوال کر لیں, وہ بیرسٹر تھے تھانوی کے خلیفہ تھے. پھر ان کے وہ بھی عالم نہیں تھے. پھر ان کے وصال کے بعد اصلاحی تعلق ہوا حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ملتان میں حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے اور وہ سکول ماسٹر تھے, اطلاعاً عرض ہے, عالم نہیں تھے. اور بہت اچھی طرح اس مجموعے کو بتانے لگا ہوں. ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا صفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی شریف صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق. شیخ الحدیث کا تعلق سکول ماسٹر سے. خیال کریں کیا کہہ رہا ہوں میں. پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد اصلاحی تعلق ہوا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے, جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر, کلینک چلاتے تھے. اصلاحی تعلق کے لیے ان کی کلینک نہیں جاتا تھا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر, عالم نہیں تھے. پھر ان کے وصال کے بعد حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے خلافت بھی ملی, تو ان کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوا. وہ خوش نویس کاتب, عالم نہیں تھے. اب وہ عینک بتانے لگا ہوں جس سے بزرگ نظر آنے لگ جائے آپ کو. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے بیعت ہونے کے لیے, پیر بنانے کے لیے.
3 دن رہے حضرت کے پاس. 3 دن کے بعد وہ جانے لگے تو حضرت کے ہاں معمول تھا, پوچھتے تھے بھی کیوں آئے, کتنے دن ٹھہریں گے, کیا مقصد ہے آنے کا. تو 3 دن کے بعد وہ صاحب جانے لگے تو حضرت نے کہا کہ آئے کس لیے تھے. کہنے کہ حضرت میں نے بتایا تھا کہ میں بیعت ہونے کے لیے آپ کو پیر بنانے کے لیے آیا تھا, لیکن 3 دن میں رہا, میں نے آپ سے ایک کرامت بھی نہیں دیکھی, اس لیے بیعت کیے بغیر میں جا رہا ہوں. آپ تو بزرگ ہی نہیں, 3 دن میں ایک بھی کرامت نہیں دکھائی. تب حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک لیا اور رو کر کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم 3 دن رہے اور تم نے ایک کام بھی کوئی خلاف سنت ہوتا ہوا مجھ سے دیکھا, ایک کام بھی خلاف سنت ہوتا ہوا دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں. حضرت تھانوی نے وہاں فرمایا کہ یہ اس وقت سب سے بڑے ولی ہونے کی نشانی ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. اس لیے حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا 2 باتوں پر توجہ دی گئی. نمبر 1, اس شخص سے کوئی خلاف سنت کام نہ ہوتا ہو, وہ تمام فرائض واجبات سنتوں پر عمل کرتا ہو. نمبر 2, اس کی خود بھی اس کا تعلق کسی بزرگ سے ہو اور اس کی اصلاح ہوئی بھی ہو, بس اس کے پاس چلے گا, وہ اصلاح کے قابل ہے اور اصلاح آپ کی کرے گا. یہ تو جناب آپ کے محلوں کی مسجدوں کے امام, میں نے کہا عالم ہونا بھی ضروری نہیں, ممکن ہے کوئی سکول ماسٹر ہو, لیکن اس کا اب کسی بزرگ سے تعلق ہو کہ اصلاح ہو چکی, ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر. اس لیے آپ کو بے شمار بزرگ ملے. یہ اینک لگا کر دیکھیے, اس اینک کے نا 2 شیشے, ایک خلاف سنت کام نہ کرتا, سنت کے مطابق زندگی گزارتا. دوسری شیشے پہ کیا ہے, اس کی اپنی اصلاح ہو چکی ہے اور اس کا اصلاحی تعلق کسی اصلاح کرنے والے سے بات نہیں بولے. جی بس کوئی بھی اسکالر ہو جو ان 2 شرطوں میں پورا اترتا ہو, آپ اس سے بیعت کر سکتے ہیں, آپ اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہیں. میں نے اسکالر کیا, میں نے تو اسکول ماسٹر کا کہا. ابھی آپ نے جو میرا دوسرا سوال تھا, میں چھوٹا سا سوال پوچھوں گا کہ آپ نے بھی بتایا کہ امام شافعی, امام مالک, امام حنبلی, امام ابو حنیفہ. اب ہمیں یہ کیسے کنفرم ہو کہ کہتے ہیں ہم نے کس معاملے میں کس کی پیروی کرنی ہے؟ کیونکہ بہت آسان طریقہ ہے. جامعہ شفیعہ فیروز پور روڈ میں درجہ اولیٰ میں داخلہ لینا پڑے گا, 8 سال پڑھنا پڑے گا, کیونکہ اس مسجد حسن میں نے 800 لڑکوں کو فائنل ایئر میں یہی کچھ پڑھایا ہے. بآخر دعوانا الحمدللہ.